بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم میرے پیارے پاکستانیوں اور تمام میرے پاکستانی جو آل اوور دا ورلڈ رہتے ہیں اور جہاں جہاں بھی ہیں، آپ اپنے وقت کے مطابق جو بھی ناشتہ کرتے ہیں صبح کے ٹائم، یہ میری ویڈیو آپ لوگوں کے لیے ہے۔ پاکستان کے مطابق ڈیلی 8:30 بجے صبح میرا یہ بریک فاسٹ کی ویلاگ آتا ہے اور اس کو ریپیٹ کرتا ہوں 10 بجے، کیونکہ کچھ لوگ میرے کچھ دیر تک سوتے ہیں تو یہ ان کے لیے بھی ہے۔ میرے پاکستانیوں، ایز یوزول جیسے میں اپنی دعا کے ساتھ شروع کرتا ہوں، آئیے میری دعا میں شامل ہو جائیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اے میرے پیارے رب، ہم گناہ گار ہیں، ہمیں معاف کر دو۔ ہمارے جو بھی ظاہری چھپے ہوئے گناہ، کسی قسم کے بھی جو گناہ ہیں جن کا ہمیں نہیں بھی پتہ، ان کو بھی معاف فرما۔ ہمارے اوپر جو اس وقت سخت وقت آیا ہوا ہے پورے پاکستان میں، اللہ میاں اس کو دور کر دے۔ اللہ میاں ہمیں اس پاکستان کو، یہ ڈوبتی ہوئی ہماری کشتی ہے، اس کو تو ہی کنارے لگا سکتا ہے۔ ہم بہت کمزور ہیں، ہم سے بہت غلطیاں ہوئیں کہ ہم نے اپنے ووٹ کا حق یا تو استعمال نہیں کیا، اور اگر استعمال کیا تو ہمارے ہاں سے غلط لوگوں کو ووٹ پڑ گیا، اور وہ پاکستان کے خیر خواہ نہیں تھے، وہ اپنے خاندان اور دشمنوں کے خیر خواہ تھے، جنہوں نے اس پاکستان کو لوٹا کسوٹا اور پیسہ باہر لے گئے۔ پاکستان کے اوپر اتنا قرضہ چڑھا دیا کہ ہماری آنے والی نسلیں بھی اس قرض کو شاید نہ اتار سکیں۔ اے میرے اللہ، اے میرے خدا، حقیقت بات یہ ہے کہ ہم اتنے کمزور ہیں کہ ہمارے کوئی بھی چیز بس میں نہیں ہے۔ یہ تو ہی ہے جو ہمیں سیدھی راہ دکھاتا ہے، تو ہی ہے جو ہمارے رزق میں اضافہ کرتا ہے، اور تو ہی ہے جو ہمیں مصیبتوں سے نکالتا ہے۔ اے اللہ میاں، اب بھی ہمارے اوپر اس وقت پاکستان کے اندر کرپٹ ترین بے ایمان چور اچکے اس وقت گورنمنٹ کے اندر بیٹھے ہوئے ہیں۔ اے خدایا، تو ہی ہے ان کو سنبھال، تو ہی ہے ان کو اتار، تو ہی ہے سب کچھ کرنے والا، اور ہمارے اوپر سے یہ عذاب اتار دے۔ اے اللہ میاں، میرے ہر وہ فوجی جوان جو اس وقت سینہ تانے دشمن کے آگے سینہ تانے کھڑا ہے، وہ میرے فوجی جوان جو اپنے آپ کو شہادت کے رتبے تک لے گئے، وہ فوجی جوان جو غازی ہیں، معذور ہیں، میری وہ پاکستان آرمی اور پاکستان کی فیملیاں جن کا باپ شہید ہو گیا، خاوند شہید ہو گیا، بیٹا شہید ہو گیا، اللہ تعالیٰ ان کی مدد فرما۔ اللہ میاں ان کے لیے بھی ذریعے پیدا کر۔ اللہ میاں میری فوج کے اوپر بھی اپنی مہربانی کر دے۔ ہمارے اوپر بہت سخت وقت آیا ہے خدایا، ہم اس قابل نہیں ہیں، حقیقت بات ہے کہ ہم چیزوں کو، مصیبتوں کو سہار سکیں، ہم بہت کمزور ہیں۔ اے خدایا، روزانہ ہم اپنی اس دعا کے ساتھ آج کا ناشتہ شروع کرتے ہیں کہ خدایا تو ہمیشہ ہمیشہ کی طرح ہمیں اپنے ساتھ بھی جوڑے رکھے گا اور اپنے ان غریب لوگوں کے ساتھ بھی جوڑے رکھے گا۔ میرے پاکستانیوں، آج کا پھر ناشتہ کرنے سے پہلے آپ سوچئے کہ آپ کے ہمسایوں میں سب کے پاس کھانے کو ہے، رشتہ داروں میں کھانے کو ہے، گلی میں، محلے میں، آپ گاؤں میں رہتے ہیں، گاؤں میں چیک کیجئے، آپ شہروں میں رہتے ہیں، شہروں میں چیک کیجئے۔ کئی لوگ فٹ پاتھ پہ سوئے ہوں گے، کئی ایسے مزدور دور دراز سے آئے ہیں اپنا رزق کمانے کے لیے، لیکن ان کو سر چھپانے کو جگہ نہیں ہے۔ وہ شاید ریلوے اسٹیشن کے پلیٹ فارم پہ سوئے ہوں یا کسی برج کے نیچے سوئے ہوں، کوئی بوری ٹاٹ لے کر، جن کے پاس رضائی بھی نہیں ہے۔ اے میرے پاکستانیوں، باہر نکلیے، خدا کے لیے ان کی آج آپ مدد کیجئے۔ شاید ہمارے ان چیزوں کی وجہ سے خدا تعالی ہمارے گناہ بخش دے اور ہمارے اوپر سے یہ جو اس وقت عذاب آیا ہوا ہے یہ ہم سے ہٹ جائے۔ اس کے اندر ہم بھی پورے کے پورے قصوروار ہیں۔ اللہ تعالیٰ یہی کہتا ہے کہ جس طرح کی قوم ہوتی ہے ویسے ہی میں لیڈر بھیجتا ہوں۔ اے میرے پاکستانیوں، ہمیں اپنے آپ کو بھی ٹھیک کرنا ہے۔ ہماری اپنی بھی مورل ویلیو بہت کمزور ہیں۔ حقیقت بات یہ ہے، میجورٹی پاکستان میں دیکھیے، جس کو بھی چانس ملتا ہے وہ اس پاکستان کو لوٹتا ہے۔ لیکن شاید کیوں یہ مسلمانوں کے نام پہ بنا ہے، اسلام کے نام پہ پاکستان قائم ہوا ہے،
تو شاید اس وجہ سے اس وقت تک چل رہا ہے، لیکن جو ہماری حرکات و سکنات ہیں، جو ہماری عادات ہیں، وہ اس قابل نہیں ہے کہ ہمارے پاس کوئی آزاد ملک ہوتا. لیکن یہ اللہ کا کرم ہے کہ پھر بھی شاید ان چند ایک جو ہمارے ملک میں نیک لوگ ہیں جن کی دعاؤں سے یہ ملک چل رہا ہے، ان کی وجہ سے یہ ملک قائم ہے. ہمیں ان کے ساتھ شامل ہونا ہے. ہم اللہ سے وہ بھی دعا کرتے ہیں کہ خدایا ہمیں ان نیکوں میں کر کہ جو اس ملک کے لیے ہمیشہ بہتر سوچتے ہیں. ہم نہیں چاہتے کہ ہمارے بچے ان کا فیوچر خراب ہو. ہم نہیں چاہتے کہ ہمارے بچے بھی جس طرح کے یہ ہمارے اوپر شریف مافیا، زرداری مافیا یا فضلے مافیا جو ہمارے اوپر بیٹھا ہے، ان کی طرح کی ہماری اولادیں ہوں. کیا آپ چاہیں گے، میں آپ تمام پاکستانیوں سے، جو بھی چاہے وہ مسلم لیگ کو سپورٹ کرتا ہے یا اس کو زرداری کو کرتا ہے، کیا آپ چاہیں گے کہ آپ کی اولاد بھی زرداری کے بیٹے جیسے ہو؟ کیا آپ چاہیں گے کہ آپ کی بیٹی جو ہے مریم جیسی چورنی ہو، ڈاکو ہو؟ کبھی نہیں چاہیں گے. آپ کبھی نہیں چاہیں گے. آپ بہتر چاہیں گے. تو اس لیے آپ آج کا ناشتہ جو ہے اچھے کاموں سے شروع کیجئے. غریبوں کی ہیلپ کیجئے. جب آپ غریبوں کی ہیلپ کریں گے تو خدا کی طاقت آپ کے اوپر ہمیشہ اپنے وہ فرشتے نازل کرے گا. وہ فرشتے آپ کے لیے تمام ذریعے آپ کے لیے برکتیں لے کے آئیں گے. اللہ تعالیٰ شارک سے نزدیک ہے، وہ ہمیشہ سنتا ہے. جب ہم دن کا آغاز ان دعاؤں کے ساتھ شروع کرتے ہیں، معافیوں سے شروع کرتے ہیں، تو پھر خدا تعالیٰ ممکن ہی نہیں ہے کہ وہ آپ کو نہ سنے. آپ دل سے دعا کیجئے، دل سے. میرے پاکستانیوں، یہ مت سوچئے گا کہ آپ کا ہمسایہ کوئی کرسچن ہے، نان مسلم ہے، وہ کچھ بھی ہے. مت سوچئے. وہ انسان ہے، وہ اللہ کا بنایا ہوا ہے، انسان ہے. وہ اس کو نہیں پتا تھا وہ کس مذہب میں پیدا ہو رہا تھا. آپ کو بھی نہیں پتا تھا آپ کس مذہب میں پیدا ہو رہے ہو. یہ مولویوں کے جو خبیث قسم کا مولوی بیٹھے ہوئے ہیں جو ہمیں ڈیوائیڈ کرتے ہیں، گلی گلی کے اندر 4-4 5-5 مسجدیں بنائی ہوئی ہیں، گلے لگائے ہوئے ہیں. اسی مسجد کے اندر اس نے، وہ خود بھی رہ رہا ہے، اسی مسجد کے اندر اس نے دکانیں کرائے پہ بھی دیے ہوئے ہیں. اللہ کا نام لیتا ہے، آپ کو چکر دیتا ہے، لڑواتا ہے، آپ کو ڈیوائیڈ کرتا ہے تاکہ اس کی دکان چلتی رہے. آپ اس سے نکلیے. اے میرے پاکستانیوں، اس سے نکلیے. اللہ تعالیٰ نے آپ کو انسان پیدا کیا ہے. اللہ تعالیٰ نے اگر آپ کے اوپر اپنی کتابیں بھیجی ہیں تو ان کا جو سبجیکٹ ہے نا، وہ بھی انسان ہے. یاد رکھیے گا. اسی لیے تو اللہ کہتا ہے حقوق اللہ میں بخش دوں گا. آپ نے نماز نہیں پڑھی، کوئی دوسرا کام نہیں کیا جو اللہ کا کرنے والا تھا، وہ بخش دے گا. حقوق العباد کبھی نہیں بخشے گا. اور حقوق العباد میں صرف مسلمان نہیں، تمام کسی کوئی بھی مذہب ہے، اس کا مذہب ہے یا نہیں ہے، انسان ہے وہ. اسی وجہ سے اگر آپ واقعی سچے مسلمان ہیں تو آپ سوچئے کہ جس نبی کی وجہ سے آپ مسلمان ہیں، وہ رحمت العالمین بنا کے بھیجا گیا ہے. وہ رحمت المسلمین نہیں، رحمت العالمین. وہ تمام عالم، تمام مذاہب کے لیے وہ رحمت بن کے آیا ہے. یہ مت سوچئے کہ یہ مسلمان کو ٹھیکیدار نہیں ہے کہ صرف وہی کلیم کرے کہ محمد انہی کا ہے. نو، محمد صلی اللہ علیہ وسلم تمام جہاں کے لیے رحمت العالمین ہے. تو جب وہ تمام رحمت العالمین ہے تو ہم کیوں نفرت کریں انسانوں سے؟ ہم کیوں اس جاہل مولوی کے پیچھے لگے؟ خدا کے لیے نکلیے، ان انسانوں کی ہیلپ کیجیے. آج بھی میرے فلڈ وکٹم بندوں پہ بیٹھے ہوئے ہیں، سر پہ ان کے سایہ نہیں، پاؤں میں جوتی نہیں، بدن پہ کپڑا نہیں ہے. وہ زرداری کو دیکھیے، نسل جو ہے وہ کیا کیا جھوٹ بولتا ہے باہر کے ملکوں میں جا کے کہ فلڈ وکٹم کو ہم یہ کر دیں، وہ کر دیں. کوڑا تک اٹھایا نہیں. ان بغیرتوں نے، چوروں ڈاکوں نے ہر چیز لوٹ لی ہے. سندھ کے لوگوں، آپ ہی خدا کے لیے آپ بھی خدمت کرو کچھ. جب تک آپ نہیں اٹھو گے تو یاد رکھو یہ خنزیر مافیا آپ کے اوپر اسی طرح رول کرتا رہے گا اور آپ سال کیا کہتے ہیں نسل در نسل غلام ہی رہو گے. آپ کو بھی اٹھنا پڑے گا. آپ ہی دعا کیجئے. یاد رکھیے گا کہ یہ جو میرا صبح کا ناشتہ ہوتا ہے میری پوری پاکستان کی قوم کے لیے. وہ کہیں بھی رہ رہے ہو، پورے پاکستان کے اندر یا پوری دنیا کے اندر جہاں بھی رہ رہے ہو. میں اس لیے کہتا ہوں کہ یہ کیوں صبح کا ناشتے کا میں سلسلہ شروع کیا ہے، تاکہ ہم آپس میں اتفاق کریں، ایک دوسرے کے ساتھ کھڑے ہو جائیں، ایک دوسرے سے ہاتھ ملا لیں. میں بھی گناہ گار ہوں، میں بھی غلط کار ہوں، مجھ سے بھی غلطیاں ہو سکتی ہیں. تو خدا کے لیے آپ سے میری یہ بھی ریکویسٹ ہے، آپ مجھے بھی ایڈوائز کیا کریں. ہم مل کے چلیں گے نا. صرف میں نہیں، کوئی پروفیسر نہیں ہوں یا کوئی ملا نہیں ہوں، کچھ بھی نہیں ہوں. میں صرف ایک تجربہ کار ہوں اور اس خدا سے پیار کرنے والا ہوں اور انسانوں سے پیار کرنے والا ہوں.
میری آپ پاکستان کے لیے خون کا آخری قطرہ بھی حاضر ہے. میں اس معاملے میں بہت فنیٹک ہوں کہ میں اپنے پاکستان کو بہت پیار کرتا ہوں، اسپیشلی یہ میرے پاکستانیوں، میں آپ سے بہت محبت کرتا ہوں. تو آج کا دن محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نام، رحمت العالمین کے نام اور اس خدا کے نام جس نے ہمیں پیدا کیا ہے، نکلیے آج غریبوں کی ہیلپ کے لیے نکلیے. آج کا دن غریبوں کے لیے وقت کیجئے، مت سوچئے اس کا مذہب کیا ہے. پاک فوج زندہ باد، پاکستان پائندہ باد. السلام علیکم.